بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انتہائی اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے سنا کہ اللہ کریم ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 آیتیں پہلے دیکھا کہ اللہ کریم نے یہی حکم، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم اللہ کریم نے تمام انسانوں کو فرمایا۔ سب انسانوں کے لیے اللہ کا حکم ہے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے تمام روئے زمین پر بسنے والے آدم کے بیٹو، تم جتنے بھی انسان ہو، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سب کو اللہ پاک حکم ارشاد فرماتا ہے کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اس زمین میں سے ان چیزوں کو کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہیں اور پاک ہیں۔ یہ سب کے لیے حکم تھا، یہ اللہ نے پہلے سب کو حکم ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے، وہ مالک کل کائنات ہے اور ہر انسان کو اس نے بنایا ہے۔ یہ رب کی ربوبیت، یہ اس کی مہربانی، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کافروں کو بھی کہتا ہے کہ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ناپاک چیزیں نہ کھاؤ۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم خصوصی طور پر اہل ایمان کو مخاطب فرماتا ہے، جو ایمان لے آئے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، جو قیامت کو مانتے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، انہیں اللہ پاک خصوصی ارشاد فرماتا ہے کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ سب رزق اللہ کا عطا کردہ ہے، ہر شے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ رزق دیا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حاضرین آپ یہ دیکھیں، اللہ کریم ہمیں جینے کا ادب سکھا رہا ہے کہ کیسے جینا ہے، کہ اللہ کی نعمتیں کھانی ہیں، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہم پر مختلف شکلوں کے ساتھ، انعامات کی بے شمار شکلیں ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر جو انعامات فرمائے، فرماتا ہے یہ کھاؤ، ان سے لطف اندوز ہو، یہ تم لو، لیکن یاد رکھنا اگر تم مومن ہو تو تمہاری حال ایسا ہونا چاہیے واشکروا للہ، تم اللہ کے شکر گزار بنو کہ مولا یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا، مولا یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مومن بنایا، مولا یہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اپنا بندہ بنا کر حضور رحمت کائنات امام الانبیاء کا غلام بنا کر یہ نعمتیں عطا کی ہے، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کنتم، اگر تم ایاہ تعبدون، اس کی عبادت کرنے والے ہو، تو جب بھی نعمت تمہیں میسر آئے اور جو نعمت ملے اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 172 کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اب آیت نمبر 73، لیکن اس سے قبل ایک بات آپ کو عرض کر دوں
کہ جو شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنی نعمتوں پر شکرانہ بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب جو شکر ہوتا ہے وہ نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کی نعمتیں کم ہیں، آپ کے پاس رزق کم ہے، تو اس کے اندر اضافے کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ ایک نسخہ ہے، یہ گر ہے، یہ ایک بزنس ہے، یہ ایک تجارت ہے۔ لوگوں، اگر تم اہل ایمان ہو تو تمہیں یہ سیکھ لینا ہے کہ رب جو بھی عطا کرے اس پر شکرانہ بجا لانا ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ اللہ کا طریقہ۔ اللہ پاک کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں کلمات حمد ادا کرو گے، اس کی تعریف کرو گے، مولا یہ تیرا شکر ہے، مولا یہ تیرا کرم ہے، تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اللہ خود پاک ہے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے اس نے رسولوں کو بھی حکم دیا اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا، اور اپنی ربوبیت کی شان کو ظاہر کرتے ہوئے ہر انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں تم پاک کھاؤ، اور مومنین کے لیے خصوصی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر خصوصی انعام ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ، پہلے اللہ پاک نے پاکیزہ چیزوں کا ذکر کیا، حلال کا ذکر کیا، اور حلال اور پاکیزہ کھانے کا ہمیں ارشاد فرمایا۔ اب اللہ کریم بیان فرماتا ہے انما، بے شک، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ پاک نے یہ ارشاد بڑا واضح کیا کہ جو حرام چیزیں تھیں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ان کو بیان فرمایا، اور 4 حرام چیزوں کو بیان فرمایا کہ انما حرم، انما ہوتا ہے حصر کے لیے، تاکید کے لیے اور لمٹ لگانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے تم پر صرف 4 چیزیں جو حرام ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے صرف تم پر مردار کو حرام قرار دیا، والدم، اور خون کو حرام قرار دیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو حرام قرار دیا جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بہت ہی واضح انداز میں ہم پر 4 حرام اشیاء کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ کہتے ہیں مردار کو، وہ جانور جو خود اپنی موت مر جائے وہ مردار ہوتا ہے، یا جسے شرعی طور پر آپ ذبح نہ کریں، وہ کسی اور طریقے سے مر جائے، وہ مردار ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، جیسے کوئی اگر کسی جانور کا گلا گھونٹ کے مار دے وہ مردار ہو جائے گا، اگر کوئی کسی جانور کو کوئی لکڑی سے مارے، سوٹی سے مارے، یا اس کو اس طرح کی کوئی چوٹ لگے وہ مر جائے وہ مردار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور گر گیا اور کہیں کنویں میں نیچے گر کے وہاں ہی وہ مر گیا وہ بھی مردار ہے۔ اسی طرح ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مارے یا مار دے، کسی طریقے سے اس کے ساتھ ٹکر مارے اور وہ جانور اگر مر جائے، یا درندوں میں سے کسی چیز نے کاٹا ہو اور وہ جانور مر جائے، تو یہ سارے جو مرنے کی شکلیں ہیں یہ کسی جانور کو مردار بنا دیتی ہیں۔ مردار ہمارے لیے حلال نہیں رہتا۔ یہ پہلی چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی وہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے میتہ کو حرام قرار دیا ہے۔ میتہ آپ سمجھ گئے کہ وہ جانور جو اپنی موت خود مر جائے یا ذبح کرتے وقت جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ ذبح کے وقت اگر نام آپ نے اللہ کا لے لیا
یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ بے شمار جانور ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا کسی طرح سے ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو آپ اس کو چھری پھیر دیتے ہیں، کیا مطلب؟ اس کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ اب وہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ذبح کے وقت خدا کا، رب کائنات کا نام لے لیا، وہ حلال ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا تو وہ آپ کے لیے جانور حرام ہوگا۔ قرآن مجید نے ہمارے لیے بڑے واضح طور پر حرام چیزوں کو بیان فرمایا اور یہ مردار ان میں سے پہلا ہے۔ لیکن اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے، یعنی اس میں جو مچھلی خود بخود اگر مر جاتی ہے آپ شکار کر لیں وہ بھی حلال ہے، مری ہوئی مچھلی بھی اگر آپ کو وہاں سمندر سے ملتی ہے وہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ 2 مردے اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ٹڈی اور دوسرا کلیجی اور تلی، یہ 2 قسم کی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ قرآن اس میں ارشاد فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، تمہارے لیے سمندر کا شکار بھی حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ دوسری چیزیں جو قرآن مجید بیان فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، حرام ہے تمہارے لیے مردار۔ مردار کی میں نے تعریفات آپ کو سنا دی کہ جس میں وہ جانور جو خود مر جائے یا کسی چوٹ کی وجہ سے مرے یا جس کو آپ ذبح نہ کر سکیں، اللہ کا نام نہ لے سکیں، وہ جانور آپ کے لیے حرام ہوا۔ دوسری چیز جو قرآن بیان فرماتا ہے والدم، اور خون۔ خون کون سا حرام ہے؟ جو جاری خون ہوتا ہے، خون جو ہے یہ ہمارے لیے خون پینا، یہ خون کھانا یہ حلال نہیں۔ تیسری بات قرآن بیان فرماتا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، جو خنزیر ہے، سور ہے، اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، کھال حرام ہے، ہر چیز اس کی حرام ہے۔ چوتھی چیز جو قرآن کی اس آیت میں حرام قرار دی گئی وہ ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وقت ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، کہ آپ ذبح کر رہے ہیں ایک جانور کو، اس ذبح کرتے وقت اگر آپ نے اللہ کا نام نہ لیا، کسی اور کا نام لے لیا، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں امام ہیں اور ان کا فتویٰ، ان کی بات سب کے لیے حجت ہے، تمام مکاتب فکر ان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کا ترجمہ یہی کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے تو وہ جانور حرام ہے۔ یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر اور ترجمہ ہے، اور یہی معنی تمام مفسرین نے بیان کیا ہے۔ جتنے بھی بڑے مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت کا اس جگہ پر یہی معنی بیان کیا کہ وہ جانور کہ جس کو چھری پھیرتے وقت، ذبح کرتے وقت اگر کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں رہتا۔ ایک بہت بڑے مفسر امام ابو بکر جساس، انہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے الاحکام، اور انہوں نے ان آیات کی تفسیر لکھی ہے جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ پورے قرآن کی جو تفسیر ہے وہ احکام سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات سب مسلمانوں میں متفقہ ہے کہ ان المراد بہی، کہ اس سے مراد الذبیحۃ، وہ ذبیحہ ہے اذا اہل بہا لغیر اللہ عند الذبح، کہ وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو، اللہ اکبر، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اس سے مراد وہ جانور ہے، کوئی اور جانور اس سے مراد نہیں ہے، اور سب اس پر متفق ہیں۔ ایک مغالطہ بنایا گیا ہے ہمارے ہاں
ایک اشتباہ پیدا کیا گیا ہے اور وہ انتہائی عجیب ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے میں پہلے آپ کو وہ سناتا ہوں کہ مشرکین جب جانور ذبح کرتے تھے تو ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ ذبح کرتے وقت چھری پھیرتے وقت کہتے تھے بِاسْمِ اللات والعزیٰ۔ وہ ان بتوں کو، جن بتوں کو وہ مانتے تھے، لات اور عزیٰ ان کے نام تھے، وہ ذبح کرتے وقت کہتے تھے بِاسْمِ اللات والعزیٰ، لات بت اور عزیٰ بت کے نام سے ذبح کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ یہ ان کا طریقہ تھا ذبح کرنے کا۔ اس طریقے کو اللہ نے منع قرار دیا، کہا کہ ذبح کے وقت کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا بھی نام لیتے ہیں، چاہے کسی بت کا لیں یا کسی انسان کا لیں، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اس مغالطے میں بعض لوگوں نے اس کو یوں بنا لیا اور اس جانور کو بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا ہی نام لیا گیا ہو، لیکن وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہو، کسی بزرگ کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو بھی بعض لوگوں نے اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں میں شامل کر دیا۔ آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ مغالطہ کیا ہے، اشتباہ کیا پیدا کیا گیا ہے۔ کفار اور مشرکین ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیتے تھے، چھری پھیرتے وقت وہ اللہ اکبر نہیں کہتے، وہ اسم اللات والعزیٰ بولتے تھے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے، کچھ نادانوں نے ان جانوروں کو بھی حرام قرار دے دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل کر دیا، جو وقت ذبح تو اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرتے ہیں، کسی عرس کے موقع پہ ذبح کرتے ہیں، میلاد پہ ذبح کرتے ہیں۔ ان کھانوں کو بھی، ان جانوروں کو بھی انہوں نے حرام بنا دیا ہے، جبکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ وہ فرق ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جو مشرکین ذبح کرتے تھے ان کے ذبح کرنے میں اور مسلمانوں کے ذبح کرنے میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ ہم ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پکارتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور وہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللات والعزیٰ بولتے تھے۔ ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی نیت وہ عبادت تھی بتوں کی، وہ ذبح کرتے جانور کو، اور اس ذبح کرنے اس جانور کو ذبح کر کے ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ اپنے اس بت کی عبادت کے طور پر یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، اور یہ اس بت کے چڑھاوے کے طور کے اوپر ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی یہ نیت ہوتی تھی، جبکہ مسلمان ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کا نام لیتے ہیں اور ان کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم ایصال ثواب کے موقع پر ذبح کریں، چاہے ہم میلاد پہ ذبح کریں، چاہے ہم کسی عرس میں ذبح کریں، چاہے ہم اپنے کسی ذاتی کھانے میں کوئی جانور ذبح کریں، تو ذبح کرتے وقت ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، وہ نام کسی اور کا لیتے تھے، اور ہماری نیت وہ ایصال ثواب کی ہوتی ہے کہ ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پر۔ اب اس کا جو کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا، یہ گوشت لوگ کھائیں گے، اور اس پر جو اللہ کریم ہمیں کھانا کھلانے کا اجر عطا کرے گا، وہ اجر، وہ ثواب ہم اپنے مرحوم کو پیش کریں گے۔ یہ ہمارا نیت ہوتی ہے، جبکہ کفار اور مشرکین کی یہ نیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ فقط اپنے بت کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی عبادت کے طور پر جانور کو ذبح کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ فرق بڑا کلیئرلی سمجھ لیا ہے کہ مشرکین اور مومنین کے ذبیحہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نہ ظاہری مطابقت پائی جاتی ہے نہ باطنی مطابقت ہے۔ کوئی ہماری نیت ان کی نیت سے مختلف ہے، ہمارا طریقہ ان کے طریقے سے مختلف ہے، تو یہ سب کچھ مختلف ہونے کے باوجود فقط اس لیے اس جانور کو حرام قرار دینا کہ جناب یہ آپ نے میلاد والے کے لیے، یہ 11ویں والے کے لیے،
یہ عرس فلاں بزرگ کے لیے ذبح کیا ہے اس لیے یہ حرام ہو گیا، یہ صرف نادانی ہے اور قرآن فہمی سے عدم فہمی کی دلیل ہے، اور یہ اسلام کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جبکہ اگر آپ غور کریں، اور یہ بات بڑی واضح ہے، پہلے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا، کسی اور کا نام لے لیتا ہے، تو وہ جانور حرام ہوگا، مردہ ہوگا، ہمارے لیے یا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے ہاں اسلام کے ماننے والوں میں سے کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں جو ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لے، اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ اب ایک بات بڑی سوچ طلب ہے اور اسی سے فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ اگر یہ سوچ رکھ لی جائے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں نے بنا لی ہے کہ جی یہ جو عرس کا کھانا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ میلاد کا کھانا حرام ہے، یہ سال ثواب کی مجلس کا کھانا حرام ہے، یہ 40واں 11ویں جمعرات یہ سارے حرام ہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس کا کھانا جو ہے غیر اللہ کے نام پر ہے۔ تو ہم ایک سوال کرتے ہیں ایسے سمجھداروں کے لیے، ایسے دانشوروں کے لیے اور ایسے لوگوں کو ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت اگر آپ کے لیے میلاد کا کھانا حرام اور 40واں حرام، عرس حرام، جمعرات حرام، تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہے، تو حضرت جی آپ ہمیں یہ جواب دے دیں کہ آپ جو کھانا اپنے ولیمے میں پکاتے ہیں اور ولیمے میں جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں اپنے یا اپنے بیٹے کے، وہ کس کے نام کے لیے کرتے ہیں؟ ذرا وہ بتا دیجئے۔ کیا اپنے بیٹے کے سال ثواب کے لیے آپ کرتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے، اس کے تو آپ ولیمہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے ذبح کریں تو آپ مزے لے لے کے کھائیں، وہ حلال ہو۔ اگر ہم اپنے ولیوں، بزرگوں اور آقا کائنات کی بارگاہ میں اپنی محبت پیش کریں اور کھانا کھلانے کا اجر اور ثواب پیش کریں، یہ حرام ہو تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ذرا دانشور بندہ ہے، اگر عقل مند بندہ ہے تو یہ سوچے گا اور اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ عقیدہ صحیح پر نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی غلط فہمی ہے، قرآن سے دوری ہے، اور یہ خواہ مخواہ قرآن کے اندر تبدیلی کے مترادف ہے، اور مسلمانوں پر، اہل ایمان پر یہ الزام اور فتویٰ ہے۔ جبکہ ایسی بات نہیں، ہر مسلمان جو بھی جانور ذبح کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نام پر کرتا ہے، اور اس کھانے کے اوپر جو اللہ کریم ثواب ہمیں عطا کرتا ہے، ہم وہ ثواب اپنے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، یا سرکار کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب اس آیت کو غور سے سن کے اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے تم پر مردار حرام قرار دیا، والدم اور خون کو حرام قرار دیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ ہاں ان حرام چیزوں کو آپ اس صورت میں کھا سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ہاں پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، اضطر اس کے اوپر اضطراری حالت آ جائے کہ اور کچھ موجود نہیں ہے سوائے ان حرام چیزوں میں سے کوئی کسی چیز کے، اس کے پاس جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کوئی اور حلال کھانا میسر نہیں ہے، ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہے تو وہ اس کو کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے غیر باغن، وہ باغی نہ ہو، نافرمان نہ ہو، یہ جانے اور یہ یقین رکھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ میرے رب نے حرام قرار دی ہیں، ان کا کھانا میرے لیے حلال نہیں ہے، لیکن میں نے زندگی قائم رکھنے کے لیے یہ صرف ان کو ناجائز سمجھتے ہوئے کھائے۔ اور دوسری شرط ہے ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، صرف اتنا کھائے چند لقمے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، تو اس صورتوں میں وہ ان حرام چیزوں کو کھا سکتا ہے۔ فلا اسم علیہ، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پاک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔